آگے چلو عمران صاحب یہ والے عمران صاحب ویٹ کر رہے ہیں, ان سے بات کی جا سکتی ہے. نہیں ویسے ویٹ تے اصل اتھے ہو رہے ہیں, دوسرے عمران صاحب کر رہے ہیں. عمران صاحب یہ بیسکلی پہلے آپ والی سچویشن ہے, تسی آئے کہ جو ہے نہیں کام شروع بڑا سادہ سا ہے. کام شروع پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے, لمٹ سے باہر وہ نکلے ہیں, سیاست سے باہر وہ نکلے ہیں. اب اس کا رزلٹ آئے گا. میرا ایکچولی سوال کچھ اور تھا. میرا سوال ایکچولی یہ تھا, میں آج انصار عباسی صاحب کی خبر کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, جس میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب اگر یہاں پہ بشرا بی بی کی بیٹی کے حوالے سے جو ہے نا کوئی معاملہ طے ہو رہے ہیں, ان کی خبر کے مطابق, میں ان کو کریڈٹ دوں گا اس بات کا, ان کی خبر کے مطابق کوئی معاملہ طے ہو رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے باہر آ کے سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی, کوئی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کروا دیتے ہیں, بہنوں کی ملاقات بھی خان صاحب سے کروانے کے لیے جو ہے کوئی گارنٹیز وغیرہ جو ہے کوئی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی تو پھر یہ ملاقاتیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. میرا صرف جو اگلا سوال ہے انصار عباسی صاحب کی خبر کو دیکھتے ہوئے کہ جے اینج ہو گیا, اور اگر یہ معاملہ واقعی اسی طرح ان شرط و شرائط کے ساتھ طے ہو گیا, تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر مان جائے گا اس بات کے کہ جی ہن بول دے نہیں, اب آپ بات کریں, اب آپ بات کیوں نہیں کرتے اس کا, اور گورنمنٹ نے تو پیچھے پڑ جانا کہ دیکھا جناب ہم نے ڈیل کروا لی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور اس کی خواہشات اور اس کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والی لیڈرشپ, یہ اسی سیاست نے اور اسی یہ جو کھیل چل رہا ہے اسی نے ان کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں. ہم اکٹھے ہی تھے, وہ ایک فوتگی پہ گئے ہوئے تھے, کاشف عباسی صاحب نے پوری بات سنائی تھی اگر آپ کو یاد ہو, کہ میں نے ان کو کہا, ایک کسی بندے نے ان کو بتایا تھا, پی ٹی آئی کا لیڈر تھا, کہ خان صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اس طرح کی باتیں آپ نہ کیا کریں. تو خان صاحب نے 2 دن جو ہے وہ بات نہیں کی, تیسرے دن انہوں نے کر دی. تو انہوں نے پھر فون کیا کہ سر, بلکہ دوڑے پہنچے کہ یہ آپ نے کیا کیا, تو انہوں نے آگے سے لسٹ نکال دی کہ میرے ریٹنگ تھلے جا رہی سی. یہی ہے نا. تو یہ بیسیکلی اس کے اوپر بڑا اچھا تجزیہ جو ہے, مجھے ان سے بڑے اختلافات ہیں, اپنے جو فواد چوئی صاحب ہیں وہ بڑا اچھا تجزیہ دیتے ہیں کہ ہائی جیک کیا ہوا ہے, یہ ایک وار اکانومی جس طرح جنریٹ ہو جاتی جنگ کے دنوں میں, اسی طرح یہ والی اکانومی جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے, سوشل میڈیا اکانومی. یہ کہ آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کریں, عمران خان صاحب کے لیے 2 بول بولیں, عمران خان صاحب علیحدہ سے ایک حصار میں آ جاتے ہیں اس سائیکل کے اندر, اور ان کا دھندا چلتا رہتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کی تو میں پاپولر نہیں رہوں گا. لیکن عمران صاحب اس تھیوری کے اندر نا ایک لوپ ہول ہے سر, فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. نہیں سر, وہ لوپ ہول ہے نا, وہ لوپ ہول یہ ہے کہ اگر ہم چلیں اسی تھیوری کے ساتھ ہم چلتے ہیں, تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو بندہ جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے میں اس کو نہیں مانتا, اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, یہ اپنی طرف سے چھکے مار رہا ہے. آپ خود اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, نہیں تو کر رہے ہیں نا. ہاں تو پھر میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ والی بات کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میرا عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ ہے, اور یہ سیاست میں بڑی عوامی قسم کی کر رہا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہہ کے. ٹھیک ہے, تو ان کو یہ لگتا ہے, اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اور یہ کہ اگر اس سیاست میں یہ جو ان کے خیال میں عوامی سیاست ہے اور عوام کی نبض کے اوپر ان کا ہاتھ ہے, تو پھر یہ عوام نکلے نا باہر, جان نہ جا کے ڈیالہ جیل کا پھاٹک توڑے اور نکال لیں ان کو باہر. نہیں چل سکتی یہ والی سیاست, نہیں چل سکتا یہ والی پالیسی. آپ ریاست کے خلاف اگر آپ کو لڑنا ہے تو پھر وہ جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے کہ افغانستان ٹی ٹی پی ان کے ساتھ جڑے رہیں, اور ادھر والے جو ان کی پراکسیز جو چل رہی ہیں ان کے ساتھ جڑے, ایک اور ریاست چاہیے ہوتی ہے. وہ جو بات کیا کرتے تھے کہ جی کہ یہ یحییٰ خان پارٹ 2, اور یہ ساری باتیں جو کیا کرتے تھے اس کے پیچھے بھی وہی دبی ہوئی خواہش تھی. ان کو یہ لگتا تھا کہ جس طرح انڈیا آیا تھا ادھر بنگلہ دیش والی سائڈ کے اوپر مکتی پانے کے لیے, دوبارہ کوئی آ جائے گا. اور جب یہ مئی والی جنگ ہو رہی تھی, You seriously think that? جی, اور کیا تھا یہ خان صاحب یہ چاہتے سر, ان کے ٹویٹس کا مطلب یحییٰ خان پارٹ 2 یہ دوبارہ ہوگا, ایسے ہی دوبارہ ہوگا. کون آئے گا, کون کرے گا؟ صحیح. جب وہ اس بات کا مطلب, اور دوسرا کیا ہے, یہ تو آپ نے تھیوری بنائی ہے نا سر, یہ تو ایک تھیوری ہے کہ اینج ہوئے گا تو اینج ہو جانا. اچھا میں آپ جی عمران خان صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم دونوں ایکسپریس میں رہے ہیں تھوڑا عرصہ. جی ایکسپریس میں ہماری ایک کولیگ ہوا کرتی تھی, ان کے شوہر ہیں, انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ میرے ابا جی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, اور مئی کی جنگ میں میرے والد صاحب نے مجھے کہا, میں ملا بھی دوں گا آپ کو ان کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ اب انڈیا والے آ رہے ہیں تو لگ سمجھ جائے گی تانوں. اچھا, یہ جب جنگ ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی والے لوگ کیا باتیں کرتے تھے. یو نو میں آپ سے کیوں آبجیکٹ کر رہا ہوں, بیکاز دس آئیڈیا سیمس ٹو ریڈیکولس ٹو ایکچولی ایکسیپٹ. وہ چاہے ہو سکتا ہے صحیح ہو, میں یہ مت سمجھے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات تھی
It is so ridiculous to even accept کہ کون سا بیوقوف تھا جو ایکچولی ان لائنز کے اوپر سوچ آپ رہا. دیکھیں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, ان کی سوچنے کا انداز کیا ہے کہ پاکستان جب افغانستان کو جواب دیتا ہے یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ٹی ٹی اے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں ملک صاحب میرا دماغ نہیں مانتا سر. میں ایک ملک کی سیاسی جماعت جو کروڑوں میں ووٹ لیتی ہو وہ ایسی سوچ کس طرح رکھ سکتی ہے؟ سنم جاوید ہے میرا خیال اس بچی کا نام, جس نے کہا تھا ان کے پتہ ہم بتائیں گے جب انڈین فوج آئے گی پاکستان میں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ سوچ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ بعض رہنما, میں سب کی بات نہیں کرتا, بعض ایسے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں کسی نقصان کیا ہو رہا ہے. افغان مہاجرین واپس جا رہے تھے, آپ افغان مہاجرین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ کالعدم تحریک طالبان کے خلاف کارروائیاں کر رہی تھی آپ کی ریاست, آپ ان کی بات کرنا شروع ہو گئے. افغان حکومت نے ہمارے اوپر, ہمارے معصوم شہریوں کے اوپر اٹیک شروع کر دیے, بم دھماکے کروانے شروع کر دیے. وہاں سے انڈیا کے سارے جو لابی تھی وہ کام کرنا شروع ہو گئی. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب آپ کی سوچ یہ بن جائے, دیکھیں شہباز گل صاحب, چلیں باقی ہو سکتا ہے کہ مفروضے ہو سکتے ہیں, شہباز گل صاحب کی جو تقریر تھی جس پہ بہت زیادہ شور مچا تھا وہ کیا تھی؟ وہ تقریر میں کیا کہہ رہے تھے کہ فوج کے رینکس کے اندر اختلافات ہیں. کیا آپ کرنا چاہتے تھے کہ فوج کی لیڈرشپ کے خلاف آپ بغاوت کروانا چاہتے ہیں؟ اچھا ویسے بائی دی وے وہ آج بھی یہ کہتے ہیں. میں وہی کہتا ہوں آج بھی اس طرح کی باتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک کی جو فوج ہوتی ہے اس کا ڈسپلن, اس کی چین آف کمانڈ, یہی اس کی اہمیت ہوتی ہے. باقی افراد ہیں, آپ فوج میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. اسی سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں فوج کے اندر, لیکن فوج کی سب سے خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہاں چین آف کمانڈ ہوتی ہے. میں ملک صاحب آپ نا خود ایک ٹیلی ویژن چینل کو ماشاءاللہ ہیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں خود ایک اس ٹیلی ویژن چینل کے اوپر میں کام کرتا ہوں. اب ظاہر بات ہے آپ کے دفاتر کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی سے آپ کا اختلاف ہو, وہ کچھ بھی ہو, لیکن ایون ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, آپ کی بھی اور میری بھی ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے. ہم اپنے گندے کپڑے پھر بھی کبھی باہر جا کے نہیں دھوئیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, یہ کوئی فوج نہیں ہے, یہ کوئی ملٹری نہیں ہے. اب دیکھیں لیکن میں اپنے گھر کی بات کبھی باہر بھی صاحب کے خلاف لابی آپ کس نے کی تھی؟ دیکھیں جس قسم کا ماحول بنا دیا وہاں باہر جا کے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا پاکستان کو جو آپ کو سیکورٹی کی مد میں جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سیکورٹی سے آپ کو دلچسپی نہیں ہے. آپ ٹیررزم کے خلاف جو آپ کو فنڈنگ کی جاتی تھی آپ اس کے خلاف چلے گئے کہ جناب ہم وہ رکوا دیں گے, پاکستان کی فوجی امداد رکوا دیں گے. یعنی یہ جو اقدامات ہیں آپ کے اوپر ڈاٹس لگاتے ہیں اور آپ کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. میں جو بات ہو رہی تھی ایڈمنسٹریٹولی یہ غلط فیصلہ ہے نا, یہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دینی. آپ اسے ایڈمنسٹریٹولی کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے, ڈسیزن حکومت کا غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں کیا پورا پاکستان متاثر نہیں ہے وہاں ڈرگ مافیا سے؟ کیا پورا پاکستان متاثر نہیں ہے وہاں کی بجلی چوری سے؟ سر وہ ایک پنکی کراچی میں پکڑی گئی, 3600 پنکے جو ہے نا وہ. سر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیا پورا پاکستان متاثر نہیں, جعلی مشروبات وہاں بنتی ہیں؟ کیا پورے پاکستان کی اکانومی ڈسٹرب نہیں ہوتی جب آپ سمگلنگ کی گاڑیاں وہاں لے کر آتے ہیں؟ کیا پورے پاکستان کی اکانومی کو نقصان نہیں پہنچتا جب آپ افغان ٹرانزٹ کی ساری گاڑیاں کنٹینر کے کنٹینر نکال کے وہاں باہر بیچ دیتے ہیں؟ لیکن آپ کو اور مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہنے کا کہ سہیل آفریدی کے ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ رہا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ایڈمنسٹریٹو غلطیاں سہیل آفریدی صاحب آپ کی, آپ چیف منسٹر ہیں, آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ, آپ کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اسمگل گاڑیوں کو تم نے جسٹیفائی کیا تھا یہاں پہ جب آئے تھے, دیکھیں وہاں تو میں جسٹیفائی کیا تھا. میں تو کیا وہاں سے ذکر کروں, بعض لوگ تو یعنی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے ہیروئن فروخت کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہاں کے کئی لوگوں سے, ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو کہتے ہیں ٹیکس دینا حرام ہے, ریاست کو ٹیکس دینے حرام کے فتوے دیے جاتے ہیں. لیکن ہم اس کی بنیاد پہ پاکستان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک کلچر بن گیا, جو فیشن بن گیا کہ جی ہم نے پاکستان کے خلاف. میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں, وہ وہاں پر جب احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پولیس وہاں پہ روکتی نہیں لوگوں کو, ٹیچروں کو پھینٹا بھی چاڑیا کئی بار روکے. رانا صاحب یہ جو دونوں حضرات نے جو کیس بلڈ کیا ہے, اور دوبارہ میں یہ جو میں نے پروگرام کے آغاز کے اندر سہیل آفریدی صاحب کی وہ گفتگو سنائی ہے, میں ایکچولی اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہوں, لیکن جب اس قسم کی چیزوں کو آپ کلب کرتے ہیں اس کے ساتھ, اٹ بیکمز ویری سیریس. اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میں پوری بات کرنے کی پوزیشن میں رہوں, آپ مجھے اس بات کی شورٹی دیں, آئین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے, تو آپ کہ میں بات پوری کر دوں. میں آپ کی اتنی پروٹیکشن کر سکتا ہوں جتنا آئین پاکستان کر سکتا ہے. یعنی میری کوئی پھر بات نہیں سنے گا. یہ آپ کا تجزیہ, میرا یقین ہے, یہ آپ کا تجزیہ, یہ میرا یقین ہے, کیونکہ آئین پاکستان میرے اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ میری تقریر اور تحریر کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن یہ سب کچھ جو ہوتا ہے, آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ جتنا کوئی امپلیمنٹ ہوتا ہے اس ملک میں اتنی. آپ روز ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, روزانہ ویلا کھڑکاتے ہیں. آپ کریں, آپ بولیں. کھڑکاتے کہ میں جموں راہ کا لے دے جڑے کھڑکانا. اچھا آپ بولیں. دیکھیں بات یہ کہ اداروں کے خلاف بات کرنا وہ پی ٹی آئی نے کی تو غلط کی, اسے نہیں کرنی چاہیے. تو کیوں لگاتے ہیں درمیان میں مسئلہ یار, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے روکے مت. تو روکا نہیں ہے,
نہیں آپ پلیز اپنی چیزیں لکھ لیں دونوں حضرات, اور وہ آج ویسی وہ بڑے تن تنہا. اچھا نہیں منصور صاحب, یہ جو میں دیکھیں آپ مجھ سے یہ بات کہیں کہ جناب یہ چائے ہے, میں کہوں اگر یہ چائے ہے تو یہ اگر تو کیوں درمیان میں لگانا پڑتا ہے؟ اسی کی بنیاد کے اوپر تو پورا تجزیہ چلتا ہے, یہ پلر ہیں اس پورے. ابھی میں کل بھی ایک پروگرام میں تھا سر, تو جب میں نے 2 دفعہ بات کرنے کی کوشش کی تو جو میرے 2 دوست تھے انہوں نے بار بار مجھے انٹرپٹ کیا, تو پھر میں نے ایسے انگلی رکھ لی. تو اینکر نے مجھے کہا بات کریں, میں نے کہا جی میں نے انگلی رکھ لی, ان دونوں سے کہ بات کر لیں, میں کل پرسوں کر لوں گا, کوئی بات نہیں, کوئی ان کو ضروری ہے بات کرنی ہے, میں پرسوں کر لوں گا, کوئی نہیں. تو میں نے اسی لیے آپ سے اجازت لی تھی کہ میری بات پوری ہونے دیجیے گا, مجھے پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. میرا پروڈیوسر بتا رہا ہے کہ آپ نے صرف اس گفتگو میں 2 منٹ ضائع کر دیے. نہیں آپ بولیں. آپ اچھا دیکھیں نا, میرے احتجاج کو بھی آپ ضائع ہو رہا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کیسا آئین ہے جس میں میرے بولنے کو بھی آپ کہتے ہیں ضائع کر رہا ہوں. سننا چاہ رہا ہوں, میں آپ کا تجزیہ سننا چاہ رہا ہوں. دونوں حضرات سے درخواست ان کو بولنے دیں. دیکھیں میں یہ جب میں کہتا ہوں کہ جی پی ٹی آئی اگر ایسا کرتی ہے تو بہت غلط کرتی ہے, اسے نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمیں یہ ونس فار آل طے کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی نہیں کرے گا. خواجہ صرف قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ تقریر نہیں کرے گا, ایاز صادق کھڑے ہو کے وہ تقریر نہیں کرے گا, جس سے ہمارے بطور قوم مجھے بڑی شرمندگی فیل ہوئی. اور تو غلطی کر لیندے ہو نا. اچھا نان سٹاپ بولنے دیں, ٹھیک ہے نا, بات تو کر لینا نا. یہ نان سٹاپ بولیں, لیکن یہ اختی دوائی اختے لان گوڑے تے نہ لان. میں صرف یہ کہہ, آپ بولیے سر, آپ بولیے بھائی. رانا صاحب آپ بولیے. آپ اپنی آنکھ ذرا پیچھے کر لیں, گوڑے کے قریب کیوں لا رہے ہیں؟ آپ بولیں نا, سن لینا نا. پھر جب مریم اپنی موجودگی میں نعرے لگواتی ہیں تو یہ بھی نہیں لگنے چاہیے تھے. یا گوجرانوالہ کے جلسے میں جب نواز شریف صاحب نام لے کے حاضر سروس افسروں کے کہتے ہیں تو تب بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ہمیں سب کو ایک ہی دفعہ میں کنڈیم کرنا چاہیے. جب وہ کیا نام ہے اس کا, مصطفیٰ کھر نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئیں گے, تو وہ بات بھی آج ریپیٹ ہونی چاہیے کہ اس نے بھی ایسے کہا تھا. جو کہتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. میں ہوں, میرا پاکستان ہے تو میں ہوں, لیکن یہ بات سب کو سوچنی چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی انا, ذاتی پسند, ذاتی خود غرضی کی نظر نہ کریں اس پاکستان کو. میں نے تو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ایک خاتون ہے, اللہ انہیں اور دے, وہ باکو جا کے قیمے والے نان لگا سکتی ہیں, ان کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے. ایک بندہ ہے جو ایک اپنا آئینی حق استعمال کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو وہ بھی نہیں کرنے دیتا. اور اگر وہ بولتا ہے, خاتون نے لاہور میں پشاور میں حملہ کیا ہوا ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے اوپر, اس نے 10 مئی کو وہاں پہ جو ہے پرتشدد مظاہروں کی قیادت کی ہوئی ہے, اس کے اوپر مقدمات درج ہیں خاتون کے اوپر جو باکو گئی ہے. اس کے والد صاحب نے جب اس ایک آرمی چیف کا طیارہ اغوا کرایا تھا, اس کے والد نے ایک آرمی چیف کا, اور وہ اسے جسٹیفائی کرتے تھے. یہی عدالتیں ہماری, یہی عدالتیں ہماری, اسی طرح کی عدالتیں ہماری پھر, کہ جس میں 40 سال 50 سال بعد ججز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھٹو کو نہ پھانسی نہیں دی تھی, قتل کیا تھا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اگر قتل کیا تھا تو ان ججز کے خلاف آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو اب ایک عدالتی فیصلہ آ چکا ہے نا سر. اب جب اس پہ بات کرنے کا حق رکھتا ہوں نا. آپ اختلاف آپ کے خیال, میں آپ کی بات سے یہ تاثر لے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے اس میں سزا ہونی چاہیے. نہیں میں یہ نہیں تاثر لے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. کل کو یہی جو فیصلے آج ہوئے ہیں کل کو یہ ختم ہو سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کے طیارہ اغوا کیس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بری کرنا غلط تھا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں بندہ جو تھا نا, اس کا انتقام یا ان کا جو بھی رستہ تھا, آج وہ تسلیم کریں کہ وہ غلط تھا. میں یہ سمپل سی بات کہتا ہوں. ایک جملہ میں کہہ دوں جی, میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. ایک جملے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب نے گوجرانوالہ میں تقریر کی. نواز شریف نے کہا کہ چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کر دیا گیا, ہماری حکومت کو. باجوہ صاحب آپ کو, جنرل فیاض حمید صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا. عمران خان صاحب ایسی تقاریر 50 کرتے رہے, کسی نے کچھ اس سے زیادہ سخت کرتے رہے, اس سے زیادہ سخت کرتے رہے. سر الفاظ کے چناؤ کی بات ہو رہی ہے. میر جعفر بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی غلطی سے آپ نواز شریف کے ان جملوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس نے جو کہا ہے وہ کہا ہے, آپ کون کریں کہ اس نے کہا ہے کہ ایسا کیا ہے. اگر ٹھیک کہا ہے تو پھر اکیلے جنرل فیض کو کیوں سزا ہو رہی ہے, باجوہ کو کیوں نہیں ہوتی؟ سر سن لینا, ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6